اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سچے واقعات کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر ہڈیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنی اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوٹ کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات و بیان کیے اور کوے کی ہڈی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا کہ خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ مائی، تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے اور ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خوف تھا۔ ان لوگوں نے منت مانگی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر غریب کو دے گے۔ اللہ عز و جل نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی ہڈی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سوٹ کی اس ہڈی سے فائدہ اٹھایا، اس ہڈی سے کشتی کا سوراخ اچھی طرح سے بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر یعنی کنارے پر پہنچ گئے تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور 1000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے برا کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ اس شہوت پرست انسان سے کہے تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی کے اوپر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست انسان نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت عزرائیل علیہ السلام جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ فرد ہے، ان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی اس جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسے دن نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزر جانے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہوا، لیکن اس بار بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور اس جوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے انبیاء کرام کی۔ ایک دن خداوند کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ علیہ السلام خلادہ بنت اوس کے پاس جائے، اسے جنت کی خوشخبری دے اور کہے کہ وہ جنت میں آپ کی ہم نشین ہے، یعنی بیوی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا، خلادہ کے دروازے پر آئے اور آواز لگائی۔ وہ دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کہا، اللہ پاک کی طرف سے میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے کہ آپ مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا ہے، تم بہشت میں میرے ساتھ ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں ہوں بلکہ میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں نے اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھی جو مجھے جنت میں آپ کی ہم نشین بنائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں تم کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا، میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، نفع نقصان ہو یا کوئی حاجت یا پھر بھوک پیاس، میں نے کبھی اسے دور کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اس تکلیف کو دور فرما دیتی ہے۔ یعنی میں نے وہی پسند کیا جو میرے خدا کو پسند ہے، اور نہ میں خدا سے ان مشکلات اور نقصانات کے عوض کچھ مانگتی ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم اپنی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام تک فیض ہوئی ہو کہ اللہ عز و جل نے تم کو جنت میں میری ہم نشین قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر دینا۔ میں آپ کے لیے ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ نیکسٹ ملے گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو اور خوبصورت ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے اہل عیال کا خیال رکھنا۔ شکریہ۔